جی عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر، آواز صحیح آ رہی ہے اب؟ لگتا ہے سوری نالیوں میں ڈال کر آ گئی ہے تیل وغیرہ. جی بسم اللہ. وہ سوری پہلے لائٹ چلی گئی تھی تو میرا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا ان نو ٹائم ہی. پرابلم. دیکھیں یہ جو سسٹر کی طرف سے یہ سب جو نیو کے اباؤٹ باتیں بتائی گئی، اور سسٹرز نے بڑے اچھے سے ثابت کر دیا آج کی اس ٹیم میں نیو کو لے کر کہ گندگی کس طرح ہے، جہاں عورت کے لیے حلال اور حرام رشتوں کی پہچان بھی نہیں ہے ان کے مذاہب میں. تو جو اسلام دشمن ایکس مسلم سپر چیٹ کی سپر بے حیا ہے، وہ اپنی نجی زبان سے اسلام کے احکام اور قانون کو لے کر بھونکتی اور بھونکتے ہیں. ان کو کیا یہ سب اچھا اور صاف لگتا ہے، جائز لگتا ہے؟ یہ تو عورت کی حق تلفی کی جا رہی ہے کہ ہسبینڈ مر گیا تو وہ بچہ نیوگ سے پیدا کر لے. کیا اب عورت کے بچہ پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ بچ گیا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی؟ اچھا ایک عورت جس کا ہسبینڈ ہے لیکن بچہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مر چکا ہے، وہ کسی غیر مرد سے نیوگ کرے گی اور بچہ پیدا ہو جائے گا، اور بچہ جس مرد سے ہوگا وہ مرد اس بچے کا ذمہ دار بھی نہیں ہوگا، یعنی باپ کہلوانے کا حقدار نہیں. مطلب یہ ہوا کہ پھر جس کا بچہ ہوا تھا یا جس کا نام کسی باپ سے نہیں جڑا وہ تو حرام کا ہوا، ساری زندگی لعنت اٹھاتا پھرے گا، اور اس کو باپ کا حق جو ایک بچے کو دیا جاتا ہے وہ میسر نہیں ہوگا. نہ وراثت، نہ پرورش کی ذمہ داری، نہ کچھ. وہ جہاں مرے در در بھیک کھائے یا لوگوں سے گالی کھائے اپنی پیدائش پر، اور بھٹکتا بھٹکتا باپ کے سائے کے بغیر بڑا ہو کر نہ جانے کیسا بد کردار بن جائے، یا پھر کسی بھی ظلم یا گمراہی کا شکار ہو کر غلط کام کرتا رہے مرتے تک. نہ کوئی باپ ہو نہ اسے سمجھائے، بس حرام کہے تو حرام راہ پر چلتا ہی رہ جائے اور لانتے کھاتا رہے. اور بچہ کیا پتا بیٹا ہو یا بیٹی، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو سوچو اس کی زندگی کیا ہوگی جو بغیر باپ کے پیدا ہوگی. اور پھر دوسری بات دیکھیں جو انتہائی شرمناک ہے، لیکن یوں کرنے والا ان کے دیکھنے میں نیک پارسا با کردار اچھا انسان ہوگا، یعنی وہ بد کرداری بھی کرے گا اور اس انداز سے کرے گا اور اس کرے گا. اور نہ عورت ایسے انجوائے کرے گی، بس بچہ پیدا کرنے والا عمل ہوگا، اور اس عمل کے لیے شرائط جو ہے، رول جو ہوں گے وہ سب سسٹرز نے بتا دیے. بتاتے سنتے ہوئے بھی ہم لرز جاتے ہیں، حیا اور غیرت آتی ہے، لیکن کیا کریں بتانے سے شاید کوئی بہن بھائی سیدھی راہ آ جائے، ان کے کالے کارنامے سمجھ جائے. دیکھیں وہ مرد جو عورت کس طرح باکردار ہو سکتی ہے، کس طرح بچہ پیدا کرنے کے لیے نیوگ کر کے فیلنگ سے، یا جو جسم جو ہے مرد کے جسم سے ٹچ نہیں ہو سکتا. ضروری تھوڑی ہے کہ سارا جسم ٹچ ہو تو بغیرتی ہے، اور سارا ٹچ نہیں ہو رہا تو وہ شرافت ہوگی. جسم بچایا جا رہا ہے ٹچ ہونے سے، یہ بغیرتی اور بے حیائی نہیں ہے. لانتی پنڈتوں اور گرو جو ان کے ہیں پبلک کی نظر میں ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کیسے صاف اور جائز ثابت ہو سکتے ہیں. افسوس کہ ہندو عوام کیوں اتنی اندھی، اور ابھی بھی وقت ہے سدھر جائیں. کیا مذہب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے خدا تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، یا پھر تمہارے اپنے خداؤں سے امید اٹھ جاتی ہے جو عورتوں سے بچہ کے لیے اس طرح غیر مردوں سے بد کرداری کرواتے ہو؟ نیچ حرکتیں تمہیں جائز کیوں لگتی ہیں؟ اور پھر کیا تمہارے خدا کے نزدیک بھی اس طرح سے بچہ لینے دینے والا مرد یا عورت نیک ہوتا ہے اور حیا والا؟ یہی شرط ہے نا ان کی کہ وہ ہی یہ حرکت کر سکتا ہے جو ان کے دھرم میں معزز اور اچھا ہوگا. شرم کرو بے شرمو بے حیاؤ. کیا تمہارے خدا تمہیں یہی حکم دیتے ہیں کہ اولاد نہ ہو تو بد کرداری سے پیدا کر لو؟ ہسبینڈ کے نہ ہونے پر اگر تمہارے خدا ایسا حکم نہیں دیتے تو پھر تمہارا مذہب اتنا غلیظ اور گندگی سے بھرا ہوا کیوں ہے؟ یہ نا صرف گرو اور پنڈتوں کی گھولی ہوئی بھنگ چرس ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے جس کے پینے کے بعد انسان عورت ہے یا مرد ہے اپنا حیا شعور کھو بیٹھتا ہے. میں کہتی ہوں اس دھرم کے لوگوں کو تو گائے کا گوبر کھا کہ ویسے ہی بد ہضمی سے مر جانا چاہیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے ہوئے ہے کہ کر لو کرتوت کب تک کرنے ہیں. تو وہ ایکس مسلم پوجا ریچھنی جی، کالی داسی چمپینزی، تم اسلام پر بکواس کرتی ہو، اب دیکھو وہاں نظر ڈالو کیا کیا ہے. جہاں اسلام پر بھونک کر خیرات لیتی ہو وہاں کتنی گندگی اندازہ لگاؤ. اسلام تو پاک حلال جائز حق دیتا ہے، عورت کی اولاد نہیں تو مرد کو اولاد کی حسرت ہے تو مرد دوسری عورت سے نکاح کر کے بیوی بنا کر جائز رشتے سے اولاد لینے کا حق رکھتا ہے. اور عورت بھی اگر بیوہ ہے، ہسبینڈ مر گیا تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ نکاح سے کسی دوسرے مرد کی بیوی بن کر اولاد کی حقدار بنے. بچہ ہو یا وہی اس کا باپ کہلوائے گا اور پورا حق بھی ادا کرے گا، پرورش کے وراثت کے سب حق ادا کرے گا اپنے بچے کو. اسلام شروع سے پاک ہے اور پاک رہنے والا ہے ہمیشہ اسی طرح انسانوں کے لیے اور جائز حق کے ساتھ. تو ایکس مسلم بکواس کرتی ہے. میں کہتی ہوں پوجا جولی کالی داسی، اگر میرے رب کی دنیا میں لعنت کا کوئی وجود ہوتا تو تم سب کو اکٹھا کر کے پہاڑ بنایا جاتا اور کہا جاتا یہ لعنت ہے. ادھر سناتن مذہب کی جھوٹی تعریفیں کرتی ہو خیرات لینے کے لیے، اور اسلام پر بھونک کر ہندوؤں کو بیوقوف بناتی ہو. ادھر آؤ نا ہمارے
बोलो, इन सबको जो बहन भाई सपोर्ट करते हैं वो एक बार सच तो जाने। मैं कहती हूँ ये एक्स मुस्लिम हमारे पास क्यों नहीं आती, आए ना, किस बात का डर है। इलेना सिस्टर और हम सब तुम्हारी तरह लेडीज ही हैं, शेर उसामा या मसूद अजहर की कोई मिसाइल या तलवार नहीं है इलेक्ट्रिकल, ऐसी जो तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन जैसे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किस बात का डर है, क्यों नहीं आती। पब्लिक अंदाजा लगा ले, झूठ और बेहयाई कभी सच और हया का सामना नहीं कर सकती। ये जाहिल अजहल जाहिलियत की सरदारनी है और बैठी है सुपर चैट के कीड़े, रब की तखलीक को बिगाड़कर मनहूस शक्लें बनाकर शैतान की चेलियां, झूठ बांधकर इस्लाम पर तनकीद के लिए। और पब्लिक भी बेवकूफ है, नहीं समझ पा रही कि सच क्या है झूठ क्या। अभी भी वक्त है, सनातनियों एक्स मुस्लिम का चक्कर छोड़ दो, हमारे पास आकर बात कर लो। एक्स मुस्लिम की तरह हम झूठ बांध कर नहीं, सच के साथ दलाइल के साथ हक और बातिल का फर्क बताएंगे। नहीं आना तो मर्जी है सबकी, जियो फांसी मल्टी हस्बैंड की तरह, मल्टी हस्बैंड रखकर रज के जिंदगी जियो। हमारी नसीहत का काम नहीं आने वाली तुम्हारे किसी के, जब तक अल्लाह ताला नसीहत ना दे। और मेरा अल्लाह तब भी नसीहत देता है जब इंसान खुद चाहता है। जो खुद बेहयाई और गंदगी चाहते हैं उसे वही मिलती है। बस जो इंसान जो चाहेगा अल्लाह उसी तरह उसे नवाजेगा। एक्स मुस्लिम जो लानत चाहती हैं मिल रही है, उठा रही हैं। हम अल्लाह के सच्चे दीन पर हैं, बस हम अहले इस्लाम एज ए मुस्लिम अपना हक अदा कर रही हैं। और मेरी अल्लाह से दुआ है सब मुस्लिमों के लिए, या रब या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक आमीन इलाही। ठीक है लीना सिस्टर, हो गए इनके जबरदस्त जबरदस्त। और इस पर जो है ना, इस पर ये बनता है, Let's get busy. इनको ये सब कुछ करना है, इनको डिजी होना है, बिजी होना है, मल्टीपल हस्बैंड्स रखने हैं। पहले इन लोगों ने अपने ऊपर एक्स मुस्लिम का लेबल लगाया, फिर एथियस्ट का लेबल लगाया। इनको समझ आ गया कि पैसा है तो वो 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर है, और वो 1 मिनट करते हुए सुपर चैट का हम बाहर लगा लेती हैं।